آپ سب پر سلامتی ہو۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کی بہت ہی اہم شخصیت، اور اگر ہم اس طرح سے کہیں کہ یہ ایک ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نوجوانوں کو، بوڑھوں کو اور بڑوں کو برداشت کی طرف، علم کی طرف، سائنس کی طرف، اور جو ہماری اس دھرتی کے جو پرانے رسم و رواج تھے، تہذیب تھی، روایات تھیں، اس کی طرف یہ ان کو کہتی ہیں کہ آپ وہاں پہ چلیں، کیونکہ یہی وہ سچائی کا راستہ ہے جو آج ہم سب کو جو ہماری مشکلات ہیں ان میں سے نکال سکتا ہے۔ پاکستانی فوج کے لیفٹیننٹ کرنل ارشد درانی صاحب کسی تعارف کے محتاج اس حوالے سے نہیں ہیں کیونکہ یہ علم اور برداشت کی بات کرتے ہیں۔ درانی صاحب فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کو شعور کی طرف ان کو بلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سچائی کے راستے کی طرف آپ آئیے، برداشت کی طرف آئیے، علم اور تعلیم کی طرف آئیے۔ جس طرح آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری یہ دھرتی ہے، یہ ہزاروں سال پرانی دھرتی ہے، یہاں پہ دو عظیم جو ہمارے رہے ہیں شہنشاہ، بادشاہ، اکبر اور اشوکا۔ جو اکبر اور اشوکا نے اپنے دور میں جو سسٹم متعارف کروایا، کیا آج ہمارے اس معاشرے میں وہ سسٹم آج ہمارے لوگوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی زیادہ ایگزیجریٹ کر دی ہے میرے بارے میں۔ نہ تو میں کوئی ایسی شخصیت ہوں جس کے تعارف کا کوئی محتاج نہ ہو۔ آئی ایم جسٹ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، اور وہ بھی میرا انٹرسٹ جو ہے وہ فوج کے بعد پیدا ہوا تھا۔ تو اس میں پلیز اگر کوئی سننے والے آپ کے علاوہ بھی ہے، اور آپ کے لیے بھی، آپ کی اور میرا یہ پہلا ڈائلاگ ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ I'm just a very humble student of history۔ میرا انٹرسٹ اس لیے ڈیولپ ہوا ہے بیسیکلی کہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں، تو میری ریٹائرمنٹ کو بھی تقریباً اب 23 سال ہو گئے ہیں۔ میں لیفٹیننٹ کرنل کے رینک سے ریٹائر ہوا تھا، اور 26 سال میں نے فوج میں نوکری کی تھی، لیکن اس وقت صرف فوج ہی کی نوکری تھی، اس میں زیادہ پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں رہا، کیونکہ وہ ایک پروفیشنل کام تھا اور وہ بالکل الگ تھا۔ اور لیکن فوج سے نکلنے کے بعد پھر جب ارد گرد دیکھا اور سول سوسائٹی کو دیکھا اور اپنے ایشوز دیکھے اور زیادہ غور کرنے کا موقع ملا، تو اس میں کچھ ان چیزوں کا احساس ہوا۔ اور ساتھ ساتھ جہاں تک ہم نے مادی ترقی تو بہت کی ہے، ڈیفینیٹلی کی ہے، کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے اپنے ہوش کے جو سال ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں 50-55 سال ہے، جس میں مجھے کلیئرلی یاد ہے کہ اس وقت کا ماحول اور آج کا ماحول میں وہ انٹرسٹ کرنٹ افیئر سے ڈیولپ ہوا ہے، انٹرنل پاکستانی جو اپنے حالات ہیں، اور وہ پھر چلتے جب تاریخ میں بندہ گیا، پہلے تو اپنی تاریخ پاکستان کی دیکھی، ساتھ کنیکشن ہوا، پھر تھوڑا سا پیچھے جاتے گئے، پھر یہ جو پولیٹیکل موومنٹ ہے پاکستان کے لیے جو بعد میں کنورٹ ہو گئی پارٹیشن میں، جس کا نتیجہ نکلا، تو وہ ٹھیک ہے آپ کی بات۔ اشوکا کا تو وہ اس کو پروجیکٹ میرا خیال پیس کے نام سے شاید سمجھا جاتا ہے، وہ جو ان کے ٹیبلٹس ہیں، کچھ 4-5 میرا خیال ٹیبلٹس مانسیرا کے علاقے میں بھی ہے، ان میں انہوں نے انسانیت کی بات کی ہے، برداشت کی بات کی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر، اور وہ بھی بہت خون خرابے اور جنگوں کے، اور وہ جو بیٹل آف کلنگا ہے جس میں بہت خون خرابہ ہو، اس کے بعد وہ بدھزم کی طرف زیادہ چلے گئے، اور ان کو احساس یہ ہوا کہ یہ خون خرابہ، اور وہ تو پھر انسانیت کی طرف آئے، تو وہ ٹیبلٹس کی شکل میں بھی آپ کو ملتے ہیں تاریخ میں ان کا، اور وہ برداشت اور وہ ساری ہیومینٹی کے بارے میں انہوں نے ایمفسائز کیا۔ تو اسی طرح اکبر نے بھی یہی کوشش کی تھی، صلح قل جو ان کی بات، بہت سارے لوگوں نے ان کو ڈسٹارٹ بھی کیا، کچھ نے کہا کہ جی انہوں نے نیا دین دے دیا، تو وہ چونکہ وہ برداشت کی طرف ایک قدم تھا، تو
جن کی روزی روٹی چل رہی تھی ڈویژنز کے اوپر اور ہیٹریڈ کے اوپر اور کلیئر کمپارٹمنٹیشن کے اوپر، اپنی اپنی ڈومینز بن جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، پھر اس کو آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، تو انہوں نے اس کو ایک اور شکل دے دی. لیکن اکبر کے اوپر تو ابھی بھی لکھا جا رہا ہے. اس دن بھی میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا، تو وہ پاکستان سے مانیٹر ہوا تھا، اور وہ جو رائٹر تھیں اکبر کے اوپر جو لیٹسٹ دا گریٹ مغل لکھی گئی ہے، تو انہوں نے بھی اس چیز کا وہ تعین کیا تھا کہ ان کا اور اشوکا کا. اسی میں نے ایک سوال بھی ان سے کیا تھا کہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں مطابقت ہے ان کی، لیکن لاٹ آف، جیسے کہتے ہیں نا، پانی پل کے نیچے سے گزر گیا ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل موومنٹ چلی پاکستان کے لیے اور پھر جو شکل اس کو دی گئی، اور خاص طور پہ جو تاریخ میں پھر اس کے بعد اس کو کوئی نئی شکل دی گئی، جس کی وجوہات جو ہے وہ بھی مطلب ظاہر ہے اور لوگوں کو پتہ بھی ہے، اور وہ تو ریکارڈڈ بھی ہے. اور اب جیسے جیسے نئی نئی ریسرچ ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ اوپننس آ رہی ہے، اور کولونیل ریکارڈز میں جو چیزیں آ رہی ہیں، تو اس سے اور چیزیں اجاگر ہو رہی ہیں، اور سم آف دیم آر ویری شاکنگ. کچھ ایسی ہیں جس کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آفیشلی اسپانسرڈ جو تاریخ تھی وہ مختلف تھی، اور اس میں ڈویژنز اور ہیٹریڈ کو اجاگر بلکہ بنایا گیا، اجاگر کیا گیا، اور اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. اور جو صدیوں کی اور ملینیئرز کی ایک تاریخ تھی سب کانٹیننٹ میں، جس میں ہم رہے، تمام قومیتیں رہیں، تمام ریلیجنز رہے، تمام فیتھس اور بلیف سسٹمز رہے، اور پھلتے پھولتے رہے، تو اپنے اپنے اس میں کوئی ایسی کوئی بڑی اس میں آپ کو نہیں ملتی ہے چیزیں کہ جس میں آپ کہیں کہ جی بس ایک سلسلہ ہی تھا کہ مار دھاڑ اور خون خرابہ تھا اور ہندو مسلم تھا اور وہ تھا. آف کورس وہ جو بلووں کی جب ہم بات کرتے ہیں، جو ہماری پاک سٹڈیز کی بھی زینت بنی ہوئی ہے، وہ بھی ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ وہ پارٹیشن کے نتیجے میں ہوئی تھی. مطلب وہ کوئی ایسی نہیں تھا کہ ایک موومنٹ کے لیے ہوئی تھی. اٹ واز ناٹ پارٹ، جیسے بنگلہ دیش کی ایک بلڈی موومنٹ تھی نا، خون خرابے والی موومنٹ تھی آزادی کی طرف، اور اس نے سال ڈیڑھ دو میں جا کے ایک شکل اختیار. ہمارا جو سب کانٹیننٹ کا پارٹیشن تھا، وہ تو اس کی وجوہات بالکل ڈفرینٹ تھے، اور وہ تو عام سی بات ہے. 1946 تک تو ہم نے اس چیز کا ہم تیار تھے، مسلم لیگ واز ریڈی اور ٹو لیو ٹوگیدر، اور جسے کہتے ہیں ہندوستان کا بٹوارا کرنے کے لیے وہ بھی نہیں اتنا وہ تھے کہ کین تھے، یا کوئی ایسی لمبی چوڑی موومنٹ چل رہی تھی کہ جی وہ اب اتنی آگے بڑھ گئی کہ وہ روک ہی نہیں جا سک رہی. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، ٹیبلز پر ہی باتیں ہو رہی تھی. اور ہمارے جو جناح صاحب ہیں یا ان کی جو ٹیم تھی، ان کا تو سارا کانسٹیٹیوشنل اپروچ تھی نا. وہ تو ہی واز اگینسٹ وائلنس اینڈ ہی واز اگینسٹ ان ایشوز پر ان کا ڈفرینسز بھی کانگریس کے ساتھ آتا تھا. تو فائنلی پھر اس کے بعد کی سجاد صاحب جو چیزیں ہیں نا، اس میں پھر بہت ساری چیزیں گھڑی گئی، اور آفیشل لیول پہ اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے پھر وہ گھڑی گئی، تاریخیں کتابیں پرنٹ کی گئی، پھر آفیشل ہسٹورینز کریٹ کی گئے، ایک آفیشل ہسٹری کریٹ کی گئی. لیکن ہمارا جو ڈائلیما ہے نا، وہ پھر اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بیسیکلی ہمارا ڈائلیما ہے کانسٹیٹیوشنل رول کا. بڑی مشکل سے بنا، پہلا والا تو ایسے ہی تلپٹ ہو گیا نا، بنتے ساتھ ہی امپلیمنٹ بھی نہیں ہوا، وہ ختم 56 کی بات کر رہے. اس کے بعد جو 62 کا تھا، وہ تو آپ کو پتا تھا، وہ پتا ہے کہ وہ تو ایک خاص ایک شخصی کانسٹیٹیوشن تھا، وہ اس شخص کے ساتھ ہی غائب ہو گیا. اس کے بعد پھر ملک کے ٹوٹنے کے بعد، اتنے بڑے شوق کے بعد، ایک ہمیں 73 کا کانسٹیٹیوشن ملا. 73 کا
جس نے ہمیں ابھی تک کٹھا رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا صحیح اسپرٹ میں، وہ پھر اسٹیبلشمنٹ میں، جس کی اسٹیبلشمنٹ کی جو بڑی طاقت ہے وہ ملٹری ہے، جس سے میں بلانگ کرتا ہوں. اس کی فل امپلیمنٹیشن پراپر لیٹر اینڈ اسپرٹ، دے آر اے بگ آبسٹیکل ان دیٹ. ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور بار بار ہمیں ہر ڈیکیڈ میں 7 سال 8 سال 10 سال میں وہ چیز اجاگر ہوتی رہتی ہے. ہمیں کسی نہ کسی بہانے سے اس کو ہٹانا پڑتا ہے. اس کو you see because their position is threatened. وہ پودے وہ جب جوان ہوتے ہیں، کچھ پھل دینا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ بہت ساری چیزیں ان کو ناگوار گزرتی ہیں، کیونکہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، ان کے رول پر سوال اٹھتے ہیں، ان کے ریسورسز پر، ان کے ایکسپینڈیچرز پہ. اور ایک وین جب آپ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پارلیمنٹری یا سول سوسائٹی آوازیں زیادہ اٹھتی ہیں، تو پھر اور جب وہ ہائیسٹ لیول سے اٹھتی ہیں پولیٹیکل لیول سے، تو پھر وہ ناگوار ہوتی ہیں، تو پھر وہ چیزیں سارا ریورس ہو جاتا ہے. تو ہمارا ڈائلیما اب اس سارے میں فٹ کرنے کے لیے نا، وی نیڈ ٹو ہیو، ہمیں یہ ہماری ایک کمپلشن ہے اب کہ ہم نے پولیٹیکل ڈسکورس کو، پولیٹیشین کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، اور ملٹری ایز اے سیویئر کو اوپر رکھنا ہے. اور اب تو پروپیگنڈے کا آرٹ بھی بہت زبردست ہو گیا ہے نا. پروپیگنڈا تو بڑے عرصے سے ہے، اس کا ایک اپنا پورا ایک فیلڈ ہے، لیکن اب تو گھر گھر بات پہنچتی ہے. آپ کے پاس بھی وہی طاقت ہے، میرے پاس بھی وہی طاقت ہے، اور جتنی بڑا ادارہ ہے، جتنے بڑے ریسورسز ہیں، ان کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہے. تو بیسیکلی یہ ڈائلیما ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈائلیما ہے میری نظر میں، جو کہ پھر وہ ساری چیزیں جو ہے نا، ہمارا تعلیمی نظام، نئے نئے ایکٹرز ہم نے آپٹ کیے. مجھے یاد ہے 50 ایئرز بیک، مطلب ہمارا جو ریلیجس ٹیچر، ریلیجس ایلیمنٹ تھا، مولوی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کسی بھی سوشل لیول پہ، علاوہ اذان کے اور نماز پڑھانے کے. اس کے علاوہ تو پولیٹیکل اس کا تو کوئی رول، لیکن وہ ایگزرٹ تو کر رہے تھے. یہ تو 1949 سے وہ آبجیکٹیوز ریولیوشن بھی انہی کے وہ پریشر سے پھر وہ بنا اور انٹروڈیوس ہوا. پھر آستے آستے اینٹی احمدی رائٹس 52 کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے پھر وہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل اور آپٹ کیا، پھر جنرل ضیاء نے اس کو بہت بڑا پش دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ابھی اس نے ہمارے پالیٹکس کو بھی ڈسٹارٹ کر دیا ہے. جیسے باقی پولیٹک پارٹیز کو کریٹ کیا گیا، لیکن ان کو پھر چلنے نہیں دیا گیا ایک حد کے بعد، ایک حد تک ایکسیپٹیبل، لیکن اس کے بعد نہیں. تو جس کو آپ پالیٹی کہتے ہیں، ہماری پالیٹی، پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس اس کو میرے خیال اچھا سمجھتی ہیں، وہ پنپ نہیں گئی، پنپ نہیں رہی. وہ ایسا ہے جیسے ایک بوٹا ہے، وہ آپ لگاتے ہیں، اس کو بڑھتا ہے، پھر آپ اس کو کاٹ کے ایک نیا ایکسپیریمنٹ، نتیجہ وہی نکل رہا ہے. جیسے وہ آئنسٹائن نے بھی کہا ہے نا اس بات کو کہ پاگل پن کیا ہے، وہی کام دوبارہ سے کرنا، اور یہ توقع کرنا کہ اس کا نتیجہ اگلی بار ڈفرنٹ ہوگا. انسینٹی کی اس نے ڈیفینیشن کی. تو یہاں بھی پولیٹیکل انسینٹی بھی، آسما جہانگیر کو بہت سخت الفاظ استعمال کرتی تھی ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ کے لیے. شی یوز ٹو کال دم، خاص انہوں نے نام رکھا ہوا تھا، پولیٹیکل ڈفر کہتی تھی، پولیٹیکل ڈفر. تو یہ ہے کہ ڈسٹارٹ ہوا ہے معاشرہ سارا جو ہے نا، کیونکہ اوپر سے آئین جو سب سے سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے نا، یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کوئی کہے کہ جی میں اسلام میں تو یقین رکھتا ہوں، لیکن میں قرآن کو نہیں مانتا. یہ
ہماری پالیٹکس کی سیکرٹ بک ہے نا کانسٹیٹیوشن، ہماری سیاست کی ایک مقدس کتاب تو یہی ہے نا، جہاں سے ہم نے پھر گورن کرنا ہے سوسائٹی کو. تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ بولیں کہ جی میں ڈیموکریسی مانتا ہوں، میں پارلیمنٹ مانتا ہوں، لیکن میں آئین نہیں مانتا، تو پھر کیا مانتے ہیں؟ کانٹرڈکشن ہے نا. تو وہ ہر جگہ نظر آ رہی ہے. آپ کا تعلیمی نظام بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. آپ اوپننس اور ڈسکشن اور ڈیبیٹ نہیں الاؤ کرتے. ابھی آپ دیکھیں لاہور میں کیا ہوا ہے، آپ کے لم سے اور ایف سی کالج سے آپ کا کریم چلا گیا. وہ جو ٹاپ کا میتھمیٹیشین تھا عامر اقبال کا، کیا چند مہینے پہلے وہ چلا گیا ہارورڈ، وہ اس کو ریزائن کرنا پڑ گیا ہڈ بوائے کو. کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف تو کوئی بات نہیں کرتے ہیں. تو یہی چیزیں اجاگر کر رہے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جو گھپلے ہو رہے ہیں، جو کہ وہ جو فورن اسکالرز انہوں نے پتہ نہیں 70 کروڑ روپے کا، وہ یا 80 کروڑ روپے کا معاملہ تھا، جس میں وہ سارا ویسٹ چلا گیا کہ کاغذوں پہ انہوں نے فورن اسکالرز کو ہائر کیا تھا. تو یہ اچھا، یہاں پہ دورانی صاحب آپ نے بڑی دلچسپ اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس طرح کہہ لیجیے کہ بڑی کھل کر آپ نے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے. وہ اس لحاظ سے بھی کہ آپ نے 46 کی بات کی کہ اس وقت تک ایسا نہیں تھا کہ ہم دو قومیں تھیں یا مختلف قومیں تھیں، ان کے درمیان کوئی نفرت ہزاروں سال یا سینکڑوں سال پرانی، تو ایک دم سے کوئی جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، لڑنے لگے، مارنے لگے ایک دوسرے کو. اس طرح گھروں میں اکثر ہو جاتا ہے. تو ایک دم سے اس طرح کا طوفان، اور پھر اب تک آپ نے مطالعہ پاکستان کا بھی ذکر کیا. اچھا، یہ وہ باتیں ہیں جو اب پڑھ کے ہماری جو نسل ہے، ہم یا ہماری جو پچھلی پیڑھی ہے، وہ جوان ہوئے ہیں. اب جب بھی یہ اس طرح کی باتیں جو جرنلسٹ ہیں، جو صحافی ہیں، وہ کرتے ہیں، اگر وہ آتے ہیں، لکھتے ہیں اور بولتے ہیں، تو وہ پھر وہی جو پیڑھی جو پڑھ کے نسل کو جوان ہوئی ہے، وہ کہتی نہیں کہ یہ دشمنی تھی ہمارے درمیان، جو ہندو تھے وہ برے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اور وہاں پر بڑا مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم کا بازار گرم تھا وہاں پہ. تو آپ کا جو تعلق ہے وہ ملٹری سے ہے. اس وقت بھی ملٹری موجود تھی اور وہیں سے وہ پاکستان میں ہمیں حصہ ملا ملٹری کا. تو آپ نے جب ملٹری میں آپ تھے، آپ نے یہ سب چیزیں دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، کیونکہ وہ اس ادارے سے آپ کا تعلق ہے. تو آپ یہ بتائیے، کیونکہ جو آپ کی بات ہے وہ اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، کیا واقعی دو قومیت کے درمیان، جو ہندو مسلم کے درمیان، کوئی اس طرح کا جھگڑا تھا کہ لڑائیاں تھیں، یا تو پھر یہ جھگڑا ہم نے بنایا؟ اگر ہم نے یہ نفرت بنائی تو کیوں بنائی، کس لیے بنائی، اور اب ہم اس سے کیا مقاصد اب تک حاصل کر پائے ہیں؟ کیا اس سے ہمارے ملک پاکستان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟